صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارے آج کے روزہ رکھنے کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تمام روزداروں کے روزوں کو قبول فرما لے۔ روزہ دار کی دعا مغرب کے وقت میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آج پہلا روزہ ہے۔ سبھی ساتھی مرد اور عورتیں یہ دعا کریں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے اپنے راستے میں نکلنے کی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات بھی موجود ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یقین بدلنے کے لیے، یقین بنانے کے لیے۔ قرآن سیکھنا ہو مدرسے میں جا سکتی، مسائل سیکھنا ہو مفتی صاحبوں کے پاس جا سکتی، اگر کوئی اور حکمت کی باتیں سیکھنا ہو اور سکھانے والوں کے پاس جا سکتی۔ یقین اگر سیکھنا ہو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ یقین سکھانے کے لیے کوئی مدرسہ، یقین سکھانے کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یقین سکھایا جائے۔ اللہ کے راستے میں یقین بننے کی جگہ ہے۔ یہ مستقل یقین بنانے والی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نماز بھی سکھائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں ضروری مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن اصل جو محنت ہے یقین کی تبدیلی پر کرائی جاتی ہے، تاکہ بندہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد موت تک وہ اعمال پر جمع رہے۔ وقت لگانے کے بعد بھی بار بار اس کے پاس جانا، ملاقات کرنا اور اسے خود کو بھی ترغیب دینا اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو ترغیب دینا، یہ مستقل اس طرح کی محنت ہے کہ لوگ جو ہے اپنے یقین تبدیل فرما کر مرنے تک اعمال پر جمنے والے بنیں گے، کیونکہ یقین وہ سرمایہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہمیں قبول کراتا ہے۔ یقین وہ دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرماتا ہے، کیونکہ فرمایا یقین کے بقدر اخلاص ہوتا ہے اور اخلاص کے بقدر یقین ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ذات عالی سے یقین نہ ہو تو پھر میرے محترم ماں بہنوں کہ عملوں کے اندر اخلاص جاتا رہتا ہے، اس میں ریاکاری داخل ہو جائے گی، دکھاوا داخل ہو جائے گا، تکبر یعنی کہ بڑکپن داخل ہو جائے گا، تو پھر جو ہے عمل کرنے کے بعد بھی وہ عمل خود ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اب جیسے کہ نماز ہے، نماز پڑھیں گے ہم لوگ الحمدللہ، تو وہ نماز ہماری قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا بنے گی۔ قیامت کے دن ہماری نماز ہمارے لیے چھٹکارا بنے گی۔ اگر ہم ریاکاری سے پڑھیں گے، تکبر کے ساتھ پڑھیں گے، نمود کے لیے پڑھیں گے، تو پھر وہی نماز ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ جو چیز سبب مغفرت ہے، جو چیز سبب چھٹکارا ہے، اور وہی چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں کہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر یقین سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں
نقل و حرکت کے ذریعے سے، 6 صفات کے مذاکرے میں کہنے سننے کے ذریعے سے اور ان پر عملی مشق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یقین پیدا کرتے۔ میرے بھائی، یقین سیکھنے کے اور بھی راستے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا میں عمومی طور پر یقین سیکھنے کی جو محنت کرائی جا رہی ہے وہ اس راستے میں کرائی جا رہی ہے، اور یہ قرن اول کی محنت ہے۔ یہ کون سی محنت ہے؟ یہ قرن اول کی محنت ہے کہ جیسے شروع زمانہ ہوتا، شروع زمانے میں ایسے لوگ تھے تو جو اپنے بچوں کا یقین بنایا کرتے تھے، مرد عورتوں کا یقین بناتے تھے، عورتیں بچوں کا یقین بناتے تھے، عورتیں بچوں کا یقین بناتے تھے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فضائل اعمال کتاب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے پڑھا ہوگا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ انہوں نے دیکھا ایک بچہ تھا بیچارہ، سارے بچے کھیل رہے ہیں اخروٹ اور بادام سے۔ اب آج کل ہمارے بچے کھیلنے کے لیے گولیاں ہیں، وہ زمانے میں گولیاں نہیں تھیں، بادام اور اخروٹ ہے نا، اس سے کھیل لیتے تھے، گولیاں سے رکھا ایسا مارنے کا، نشانہ لگانے کا کھیلتے تھے۔ اخروٹ وہ بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے، بادام سے اخروٹ سے کھیلتے تھے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ جا کے وہ جو بچہ سائیڈ میں بیٹھا تھا اس بچے سے بولے، بیٹا تیرے پاس اخروٹ نہیں ہے، میں دلا دوں؟ نے کہا کیوں؟ نے کہا تم بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگو۔ تو وہ چھوٹا بچہ بولا کہ بیوقوف، کیا ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک دم الرٹ ہو گئے اور ایک دم متوجہ ہوئے، بیٹا پھر ہم دنیا میں کہیں کے لیے پیدا ہوئے؟ کہیں کے لیے پیدا ہوئے؟ تو وہ چھوٹا بچہ بولا کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا ہوئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بولا، وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی تو انہوں نے بہلول رحمۃ اللہ نے کہا کہ بیٹا جی یہ عبرت تمہیں کہاں سے ہوئی؟ یہ بات تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ تربیت تمہاری کس نے کی؟ بولے کہ حضرت بڑے میاں، میں نے دیکھا ہے جب ہماری امی چولہا جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ اس بات سے میں سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ جب جہنم روشن کریں گے، قیامت میں جہنم میں جب ڈالنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بڑے لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس لیے میں سمجھا کہ یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں ہے اور یہ صرف عبرت کی جگہ ہے اور عبادت کی جگہ ہے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت کہ اس کی ماں نے کس طریقے سے تربیت کی ہوگی، اور وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے سے کیا ہمیں دنیا میں بیکار کے لیے پیدا کیے یا کھیل کود کے لیے پیدا کیے؟ میرے محترم ماں بہنوں، یہ یقین ان کو کہاں سے آیا؟ یہ یقین کس نے سکھایا؟ ان کے ماں باپ نے سکھایا۔ جی مرد حضرات عورتوں کو، عورتیں بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے، یقین سکھایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بات اور بھی سنا ہوگا بار بار کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب چھوٹے بچے تھے، جب وہ مدرسے کے لیے جاتے تو ان کی اماں روٹی پکا کے رکھتی، واپس آنے کے بعد بچے سے بولتی کہ اماں جی روٹی دو۔ میں نے کہا بیٹا روٹی میں کون ہوتی ہوں دینے والی، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ دے دے گا، اللہ دے دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا، تو پھر بچے سے کہتی
کہ دیکھ وہاں سے اتار کر کھا لے. جب اوپر چڑھ کے اور اتار کر کھاتا اس کے اندر ماں کی پکائی ہوئی روٹی ہوتی. ایک دن ماں نے روٹی رکھنا بھول گئی, کہیں چلے گئی, غفلت ہو جاتی ہے آدمی سے. تو بچہ روزانہ کی طرح مدرسے سے آیا, آ کے 2 رکعت نماز پڑھا, اللہ سے دعا مانگا, اور پھر اسی طریقے سے کہ روٹی اتار کر کھا کے آرام سے اطمینان سے. ماں گھبرا کے آئی کہ میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا, آج اللہ کی ذات سے میرے بیٹے کا بھروسہ اٹھ جائے گا. اے اللہ تو ہی میرے بیٹے کے یقین کی حفاظت کرنا, حفاظت کرنا. جب آ کر بیٹے کے بشاش چہرے کو دیکھا کہ کیا بیٹا کھا لیے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا کیا کھائے؟ کہ اماں آج تو میں نے بہت اچھا کھایا, روز کے حساب سے آج بہت اچھا تھا. ماں رونے لگی, ماں رونے لگی. بولے کہ بیٹا ماں کیوں روتی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے, آج تو میں نے بہت اچھا کھایا ہے. تو بولا بیٹا کہ تیرا کھانا اچھا نہیں تھا بلکہ تیری نماز اچھی تھی. آج کا تیرا کھانا اچھا نہیں تھا بلکہ کیا اچھی تھی؟ تیری نماز اچھی تھی. تو میرے محترم ماں بہنوں کہ اس بچے کے یقین کو تبدیل کرنے والے وہ ماں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں, جو کہ اتنے بڑے بزرگ ہوئے اور تقریباً کہ 80 سال تک دلی کے اندر, ہمارے دلی میں یعنی کہ دلی کے اندر رہ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کے خیر کے لیے ذریعہ بنے رہے, اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سے لیتے رہے اور انسانیت کو کھلاتے رہے. ان کا لنگر آج بھی چلتا ہے دلی کے اندر. اس سے آگے کی بات ہم نے سنا, اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہ جس وقت میں کہ جب ان کا نیا نیا نکاح ہوا اور جب ان کے والد صاحب کے نکاح میں آئیں, تو کوئی جب گھر میں سودا کچھ ختم ہوتا تو وہ یہ کہتے اپنے شوہر سے کہ اجی کچھ لا کر دو, اجی کچھ لا کر دو. تو ان کے والد صاحب کہتے کہ اللہ کی بندی میں کون ہوتا ہوں لا کر دینے والا, کہ اللہ 2 رکعت نفل پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. تو انہوں یہ کہتے کہ ان کی امی کہ اللہ تعالیٰ کیا چھپڑ پھاڑ کے دیں گے, اللہ تعالیٰ کیا چھت پھاڑ کے دیں گے؟ تو ان کے شوہر کہتے ہاں اللہ اگر چاہتا ہے تو چھت پھاڑ کے بھی دے گا. تو پھر ان کی امی کے کہنے پر جا کے دکان سے سودا وغیرہ لا کر دیتے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے شوہر یعنی کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, عورت بیوہ ہو گئی, کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, اور جو ہے یہ باہر نکل کے کما نہیں سکتی تھی, مجبور لاچار اور غربت کی وجہ سے فاقے چلنے لگے, غربت کی وجہ سے فاقے چلنے لگے. تو اس وقت میں تو ان کو ان کے شوہر کی بات یاد آئی. وہ میرے مرد بولتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اللہ دیتے بول کے. جب سارے سہارے ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے, چلو اب کیا کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھیں گے اللہ کیا کرتے. تو پھر اخلاص کے ساتھ انہوں نے جب نماز پڑھا, جس گھر میں انہوں رہتے تھے اس گھر کی چھت ٹوٹ گئی, اس کے اندر سے ایک ڈبہ نکلا اور اس کے اندر پرانے زمانے کے پیسے تھے. تو رونے لگے انہوں کہ او ہو, میں مرنے تک میرے شوہر سے کہتی تھی اللہ کا چھپڑ پھاڑ کے دے گا, آج میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ نے کیا پھاڑ کے دیا؟ چھت پھاڑ کے پیسے دیے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. ان کا یقین صحیح ہوا تو پھر انہوں اپنے بچے کے یقین کو صحیح کرے. پہلے ان کا یقین صحیح ہوا تو پھر وہ اپنے بچے کے یقین کو کیا کرے؟ صحیح کرے. تو اسی طرح سے میرے محترم ماں بہنوں, اللہ کے راستے میں یقین بنانا ہے, اللہ کے راستے میں یقین بنتا ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلانے والے اور آپ کو بہلانے والے اور آپ کی تربیت میں حصہ لینے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جب آپ کی آخری عمر تھی تو ان کو ایک قبیلے کے اندر انہوں نے اپنا قیام کر لیا.
میں قبلے کے اندر قیام کر لیا۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ان کی آخری عمر ایسی گزاری، نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے، نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے۔ جب انہیں 2 دن میں 3 دن میں کچھ بھوک اور پیاس لگتی، 2 رکعت نفل پڑھتے، ہر وقت میں عبادت میں لگے رہتے تھے، اور جب ان کو 2 دن میں 3 دن میں کچھ ایسی حاجت ہوتی، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے۔ ان کے خیمے میں، جس خیمے میں انہیں آسمان سے ایک رسی اترتی تھی اور اس رسی کو پانی کا ڈول ہوتا تھا، اس رسی کو پانی کا ڈول یعنی کہ پانی کی بکیٹ ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ جنت سے اتارتے تھے، اور وہ اس کو پیتے تھے۔ بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم اور پیاس بھی ختم۔ میرے محترم ماں بہنوں، اللہ رب العزت اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ یتوکل المتوکلون، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے توکل کو نہیں توڑتا۔ توکل کرنے والوں کے لیے بہترین بھروسہ، بہترین آسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں یقین سیکھنا، اللہ کے راستے میں بھروسہ سیکھنا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ فرعون کی بیوی نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اپنا شوہر، جو اس کا شوہر تھا، وہ ظالم تھا، جابر تھا، بادشاہ تھا، اور جو ہے ہزاروں لوگوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ختم کر چکا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ پر کیا، اللہ پر کیا۔ اور بیوی ماشطہ کو کہ اس نے اپنے بیوی کے سامنے آگ میں ڈلوا دیا، اس کے بچوں کو انگار یعنی کہ تیل کی کڑھائی میں ڈال کے کباب بنا دیا، پھر بھی بیوی آسیہ نے فرعون سے کبھی نہیں ڈری، اللہ کا یقین پیدا کیا، یہاں تک کہ بیوی آسیہ کو اس نے شہید کر دیا، یقین سے نہیں ہٹی، اللہ پر بھروسہ کرنے سے نہیں چوکی، اللہ پر بھروسہ کرنے سے نہیں چوکی۔ کتنا عذاب دے کر، کتنا ستا کر فرعون نے اور اپنی بیوی کو شہید کیا۔ بیوی ماشطہ کے بعد اور ان کے بچوں کے اور اس کے شوہر کے ختم کرنے کے بعد، اور اپنی بیوی کو بھی فرعون نے ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بدلہ عطا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو، فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب انتقال فرما رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ بولے کہ یا رسول اللہ، میں تو تمہاری پہلی بیوی ہوں، میرے سے پہلے تو کوئی بیوی تمہاری ہے نہیں، میرے سے پہلے کوئی بیوی ہے نہیں، تو میری سوکن کون ہے آگے؟ تو بولے فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے میرے نکاح میں دے دیا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا بھروسہ سیکھنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ پر توکل سیکھنا، اللہ کے راستے میں نکل کر یقین سیکھنا۔ جی، ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کا جب حکم ہوا کہ تم لے جا کر اپنی بیوی کو جنگل میں، مکے کے جنگل میں چھوڑ دو، مکے کے کہاں چھوڑ دو؟ جنگل میں چھوڑ دو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام آ کے ان کو اپنی سواری سے، بچے کو اور ماں کو زمین پر اتار دیا، اتار کر کھڑے ہو گئے، تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کیوں چھوڑے ہو؟ مجھے یہاں کیوں اتارا؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ بتاتے کیوں نہیں؟ یہ جنگل میں لاگو، کہیں اتاری میرے کو تمہیں؟ کچھ نہیں بولے۔ تیسری بار پوچھے کیا اللہ کا حکم ہے مجھے یہاں چھوڑو؟ بول کو کیا بولتی؟ کیا اللہ کا حکم ہے مجھے یہاں چھوڑو؟ بول کو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، زبان سے کچھ نہیں بولے، سر ہلایا۔
تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کس نے؟ حاجرہ علیہ السلام نے، اے ابراہیم اگر مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے خراب نہیں کرے گا، اللہ مجھے پال کر دکھائے گا، تم ہمت سے رہنا، اللہ میرے ساتھ ہے، تم ہمت سے رہنا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک عورت آدمی، چھوٹا بچہ، جنگل اور ایسا پہاڑ، چاروں طرف کوئی سایہ نہیں، چاروں طرف کوئی پانی نہیں، موت کے سوا کچھ نہیں دکھتا، ایسے جنگل میں، اور وہ بیوی یہ کہتی ہے کہ اللہ مجھے کیا کرے گا؟ برباد نہیں کرے گا، اللہ مجھے پالے گا، اللہ مجھے پالے گا۔ اب بتاؤ یہ یقین کہاں سے آیا ان کے اندر؟ گھر کے آدمیاں 4 مہینے جاتی ہیں تو ہمارے کو کون پالتی ہے، ان کو سوال پیدا ہوتا ہے۔ گھر کا مردوانہ 3 دن جاتا ہے تو گھر کے کامہ کیسا ان کو عورت کو خیال آتا ہے۔ گھر کا مردوانہ 40 دن جاتا ہے تو گھر کے کامہ کون کرتی ہے، ان کو سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے محترم ماں بہنوں، وہاں بیوی کو یعنی کہ حاجرہ علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ رہے ہیں، سوچو تو صحیح ان کی تربیت کرنے والا کون ہے، ان کی حفاظت کرنے والا کون ہے، ان کو کھلانے والا کون ہے؟ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر حالات درپیش ہوئے، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے اور ان کے چلنے کو سنت بنا دیا، ان کے چلنے کو واجب بنا دیا۔ بچے کے لیے پانی کے پیاس میں تڑپ تڑپ کر وہ پہاڑ پر دوڑتے تھے، کبھی بچے کی طرف اور کبھی پہاڑ کی طرف دوڑتے تھے، اور اس کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے واجب کر دیا، یہ حاجرہ کی سنت ہے اور تمہیں دوڑنا پڑے گا، اور تب جا کے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے محترم ماں بہنوں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہو، یقین سیکھنے کی کوشش کرو۔ سورے بھی سیکھ لیتی، 6 صفات بھی سیکھ لیتی، جرا جرا بیان بھی سیکھ لیتی، یہ سب کر سکنے کی طاقت آنا بولے تو ایمان سیکھو رہنا، نہیں بولے تو آدمی گھر جا کو بیٹھ جاتا۔ بہت سارے مرد، بہت سارے عورت اللہ کے راستے میں وقت تو لگاتے، لیکن پھر گھر جا کے وہ کچھ کام نہیں کرتے، کچھ کام نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے بولے تو انہوں اللہ کے راستے میں یقین نہیں سیکھتے، خالی چیزاں سیکھ لیتے، اور وہ جب کب کام آتے، وہ کام کرے تو نہیں کام آنے کا، کام کرے تو کام آتے۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، ہنکیا ہے تو آئینہ کا کام آتی نہیں، ہنکیا نہیں تو کیا کام آتی؟ ہنکیا ہے تو کیا کام آتی؟ آئینہ کا کام آتی، ہنکیا نہیں تو آئینہ کا کام آتی۔ آدمی کام کرتا رہا تو 6 صفات بھی کام آتی جی، تعلیم کے آداب بھی کام آتی، نماز بھی کام آتی ہے، دعا بھی کام آتی ہے، سارے کام کرنے والا بنتا۔ جب آدمی کام نہیں کرے گا تو اب یہ سارے کام سکھ کو بھی کیا فائدہ ہوتا؟ سارے کام سکھ کو بھی کیا فائدہ ہوتا؟ بچہ قرآن پڑھ لیا، مدرسے میں حافظ بن گیا، نماز پڑھا تو نماز کام آتی ہے، تراویح پڑھا تو ان پڑھا سے قرآن کام آتی ہے، تراویح نہیں پڑھا تو کیا کام آتی ہے؟ جیسے دوسرے سب جنے ویسا وہ نہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی۔ حافظ کی فضیلت تو الگ ہے، لیکن تراویح پڑھنے کے اعتبار سے یہ بھی الم طرح سے، وہ بھی الم طرح سے۔ جب تراویح نہیں پڑھیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسے ہی۔ ہنکیا ہے تو آئینہ کا کام آتی، ہنکیا نہیں تو آئینہ کا کیا بھی بیکار نہیں، وہ نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح سے میرے محترم ماں بہنوں کہ دعائیں بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنا ہے، اور سارے اعمال بھی سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ کے راستے میں سیکھنا ہے وہ یقین سیکھنا ہے۔ اور جب یقین سیکھیں گے، اس یقین کی بنیاد پر اللہ ہمیں آگے چلائیں گے۔ تو چلو گے انشاءاللہ اور یقین سیکھنے کی کوشش بھی کرو گے۔ میرے محترم ماں بہنوں، 6 صفات کے مذاکرے میں یقین والوں کی باتیں بولتے رہنا ہے، کہتے اور سنتے رہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو وقت 5-6 دن کا جو آپ کا بچا ہے چلہ پورا ہونے میں، اللہ سے یہ دعا کریو، اللہ تعالیٰ آپ کو یقین کامل سکھا دے۔ اللہ مرنے سے پہلے ہی صحیح
ہمیں یقین کامل سیکھ کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت آپ کا لگ رہا ہے یہ وقت اللہ بے انتہا قبول فرما لے۔ اور بیتم چلے میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 10 دن کا وقت لگایا، آپ کے وقت لگانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جو باتیں یہاں کہیں سنی گئیں کہ مردوں نے سمجھایا یا عورتوں نے سمجھایا کہ ان باتوں پر عمل کی نیت کرو، اللہ ضرور عمل کی توفیق دے گا۔ یہاں پر قیامہ میں 5 قیام آپ کے تھے تقریباً 5 گھروں میں، وہاں کے رہن سہن میں، لوگوں کے بات چیت میں اور آپ کی خدمتوں میں اور آپ کے اکرام میں کچھ کمی پیشی آئی ہو کہ بیتم چلے کے سبھی لوگوں کو آپ معاف کریں، پورے بیتم چلے والوں کے حق میں دعائے خیر کریں، اور بار بار بیتم چلے کو جماعت لانے کی جو ہے نیت کریں۔ اگر تمہارے ہاں کوئی جماعت بنے گی بھی تو بولتے رہو کہ بھی رائے کے طور پر کہ بھی جماعت بیتم چلہ بھیجو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور ابھی انشاءاللہ پھر کہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد 8:30 9 بجے اور جماعت کی روانگی ہوگی، اس لیے روانگی کے آداب اور جو ہے واپسی کا مذاکرہ اور ابھی کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس آپ کے جماعت کے بیتم چلے کے قیام کو قبول فرما لے۔ میرے محترم ماں بہنوں، بس یہی آخری بات یاد رکھنا، بندہ اللہ کے راستے میں یقین سیکھنے کے لیے نکلنا، بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلنا، بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے نکلنا، بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ محلے کے محلے، گاؤں کے گاؤں بسے پڑے، لیکن نماز پڑھنے والوں کی کتنی کمی ہے، اللہ کو پہچاننے والوں کی کتنی کمی ہے، اللہ کے احکامات پورا کرنے والوں کی کتنی کمی ہے۔ اس کمی کو دیکھ کر آپ لوگوں کے دل میں امت کا فکر بھی آنا چاہیے اور امت کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول اور منظور فرما لے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اے اللہ تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ جو جماعت ہمارے ہاں 10 دن کام کر کے جا رہی ہے، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، اپنے مقام پر جا کر موت تک کے لیے تیرے دین کا کام کرنا اور سنبھالنا آسان فرما۔ ان لوگوں نے ہمارے حق میں جو دعائیں کی ہیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اس جماعت کے سفر کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج پہلا روزہ ہے امت کے روزے داروں کی، اے اللہ روزوں کی حفاظت فرما، روزداروں کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزہ نہیں رکھے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ مراشد امور الہم فرما، جس وقت میں جو کام کرنا ہے اے اللہ وہ کام سمجھا کر تیرے رضا والے کاموں میں لگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔